بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نمازی حضرات، آج کے درس میں دعا کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہے، اور یہ بھی نہایت ہی اہم موضوع ہے اس اعتبار سے کہ ہماری نوجوان نسل کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ان کے پاس رب سے مانگنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور رب اپنے بندے سے مانگنے پر کتنا خوش ہوتا ہے، اور جو بندے دعا کو لازم کرتے ہیں ان کو رب کتنا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں حدیث کی روشنی میں آپ سماعت کریں گے۔ دعا کے آداب بھی احادیث کی روشنی میں آپ نے سننے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا یقل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی دعا کرے تو وہ یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت وارحمنی ان شئت وارزقنی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہ تو مجھے معاف فرما دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما۔ وَلْيَعْلَمْ مَسْأَلَتَهُ، بلکہ وہ پورے یقین سے اللہ سے مانگے، إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کیونکہ اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لَا مُكْرِهَ لَهُ، اللہ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا۔ تو حدیث میں اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ سے اگر مگر کر کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ یقیناً اللہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اگر تو اللہ چاہتا ہے تو ایسے فرما دے، یہ نہیں، بلکہ جو بھی مانگنا ہے اس یقین سے مانگنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں سے کوئی چیز مانگی جائے وہ اپنے لیے بھی نہ ہو تو پھر بھی بچے کو دے دیتی ہے، تو رب تو بے نیاز ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، یقیناً وہ سے جو بھی مانگا جائے وہ دیتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ حضور نے احادیث کے الفاظ وَلْيَعْلَمْ مَسْأَلَتَهُ، اللہ سے جو بھی مانگیں پر امید ہو کر، پر یقین ہو کر مانگنا چاہیے۔ تو دعا کے آداب میں سے اس حدیث میں جو آپ نے پہلا ادب سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ سے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، شک کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب للعبد ما لم یدعو بإثم او قطعیۃ رحم، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، یعنی کہ کسی سے یہ کہے کہ فلاں سے میرا رشتہ ختم ہو جائے، وہ بھی قریبی رشتہ داروں کے، اس کی دعا نہ کرے، یا کسی بھی گناہ کے لیے بالفرض کئی لوگ گناہ کی بھی دعا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ میں جاؤں تو فلاں نظر آ جائے، تو اس طرح کی یہ گناہ کی دعا، یہ دو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ جب بندہ کسی کے لیے یہ دعا مانگے گناہ کی، اپنے لیے یا کسی کے لیے، وہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور جو رشتہ توڑنے کی دعائیں مانگے کہ فلاں کا رشتہ ٹوٹ جائے میرا وہاں ہو جائے، یہ بھی غلط دعائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان دو کے علاوہ بندہ اللہ سے جو بھی مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ما لم یستعجل، آگے آداب بتائے حضور علیہ السلام نے کہ دعا کی قبولیت میں وہ جلدی نہ کرے۔ اس کو پتہ ہے مالک اللہ ہے، تو پھر مالک کی بھی اپنی مرضی ہوتی ہے، تو اللہ کی مرضی پہ مانگے ضرور۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ رضا، قضا اور دعا میں سے افضل کیا ہے، اس پر بحث کی علماء نے،
احادیث کے ضمن میں، تو کہا جی اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے ہمیشہ، لیکن جب قضاء کا ٹائم آ جائے، اللہ کسی کام کے لیے فیصلہ کر لے، وہاں پھر صبر کرنا چاہیے، وہاں دعا کے بجائے صبر بہتر ہے، عام معمولی حالات میں دعا کرنا بہتر ہے۔ تو کہا جی دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کی قبولیت کے لیے بندے کو اتنا جلدی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری دعا اتنی قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو حضور نے فرمایا ما لم یستعجل، کہ جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ 3 چیزیں بتائی، کہا اگر گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور اس لیے یہ دعا نہ ہے یعنی کہ دعا کے وقت اس کا یہ ارادہ نہ ہو کہ فی الفور قبول ہو، یعنی کہ جلدی والی معاملات نہ ہو، اللہ دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یعنی کہ یہ 3 چیزیں بتائی، ان سے دعا رد ہو جاتی ہے، قبولیت نہیں ہوتی۔ تو ہماری تو ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم ادھر ہاتھ اٹھائیں ادھر قبول ہو جائے۔ تو صبر بھی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ مل استعجال، یہ جلدی کرنا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قد دعوت وقد دعوت، دعا مانگی اور مانگی، فلم ارا یستجاب لی، اور پھر کہا میں نے دعا تو مانگ لی ہے، مجھے امید نہیں قبول ہو۔ کہا دعا میں جلدی کرنا کیا ہے؟ اس کی تشریح صحابہ نے حضور سے پوچھی تو نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ دعا میں جلدی کرنا یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور مانگی لیکن مجھے امید نہیں قبول ہو۔ کہا ایسے جو بندہ وہم گمان رکھے اس کی دعا قبول بھی نہیں ہوتی، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ہم رب کے متعلق گمان رکھیں گے کہ ہمارا رب ہم پر یہ بھی کرم فرمائے گا، وہ بھی کرم فرمائے گا، یہ بھی عطا فرمائے گا، تو یقیناً اللہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اور پہلے سے ہی گمان الٹا ہو رب کے بارے میں تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اس لیے اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے اچھائی کی امید، تو یقیناً اللہ اچھائی کرتا ہے۔ تو غالی مجھے امید کوئی نہیں قبول ہوئی، فیستاخر، اور دل میں اس کے تنگی ہو تو وید دعا، اتنا تنگ ہے دعا مانگنا ہی چھوڑ دے، کہ ایسے بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات بتائی، ایک تو گناہ کی دعا، قطع رحمی کی دعا، دعا میں جلدی جو کرتا ہے اس کی دعا، یعنی ان وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا میں دل تنگ ہو جائے، کہا اس بندے کی دعا قبول نہیں، یعنی کہ خشوع نہ ہو، اور بندہ یعنی کہ دعا مانگے اور پھر چھوڑ دے، جی میری دعا قبول نہیں، چھوڑنا نہیں، ہمیشہ دعا کرنی ہے، قبول ضرور ہوتی ہے۔ آگے حدیث آپ سماعت کریں گے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، یہ مسلم کے اندر 6929 حدیث ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا کرنا، اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، مستجابۃ، اللہ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ بلکہ علماء نے اس کی شرح میں محدثین نے لکھا جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں کہا سب سے زیادہ جس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ آ گئی ہیں عند راسہ ملک موکل، اس کے سر کے پاس ایک مقرر فرشتہ آ جاتا ہے، کلما دعا لاخیہ بخیر، جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھائی کی دعا کرتا ہے۔ کہا الملک الموکل بھی، وہ مقرر فرشتہ یہ کہتا ہے آمین، الہی اس کی دعا کو قبول فرما۔ تو پھر وہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، اور الہی اس کو بھی وہی عطا فرما۔ یعنی کہ اب نسخہ حضور علیہ السلام نے مسلم کی حدیث میں بتا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو تو دیکھیں اس مسئلے میں آپ کا جو مسلمان بھائی گرا ہوا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اس کی عدم موجودگی، الہی میرے اس مسلمان بھائی کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ انہی پریشانیوں سے تمہارے لیے فرشتہ دعا کرے گا، اور فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، تو تمہاری ان پریشانیوں سے جان چھوٹے۔
تو یہ آداب حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں ہمیں سکھایا کہ اپنے دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ثم قرأ، پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ فرماتا ہے جو بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہوں۔ اور ایک جو دوسرے سپارے میں اللہ نے فرمایا جو آیت تلاوت کی شروع میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کس ٹائم دعا قبول فرماتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ سے جب بھی دعا مانگو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ بہت قریب ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سے جب بھی دعا مانگو، چاہے جنازے سے پہلے مانگو یا جنازے کے بعد مانگو، چاہے نماز سے پہلے مانگو یا نماز کے بعد مانگو، اللہ سے دعا کے لیے کسی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، جب بھی مانگو کہ اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہی ادب کے دعا کو لازمی کرنا چاہیے۔ دعا کے لیے بعض لوگوں کا میں نے دیکھا وہ دعا میں ماشاءاللہ ہم اختتام بھی کر لیتے ہیں پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں ہم سے بھی پہلے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں کہ کسی طرح نکلیں گے، اور بعض تو مانگتے ہی نہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے حضور علیہ السلام کی حدیث میں جامع ترمذی کی 3371 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء محل العبادہ، دعا عبادت کا مغز، اور اگر مغز ہی نکال دیں تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ آپ بھی بتا دیں پھر کون سی عبادت ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہی دعا ہے، اس کو تو آپ نے چھوڑ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور سلیمان فارسی سے بھی روایت ہے، فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، جو بلاؤں کو ٹالتی ہے وہ دعا ہی ہے۔ کہا لا يزيد في العمر الا البر، اور بندے کی عمر میں برکت جو چیز پیدا کرتی ہے وہ نیکی، یعنی کہ بندے کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اگلی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندے کے اوپر مصیبتیں نازل ہو چکی ہوتی ہیں ان کو بھی دعا ٹال دیتی ہے، اور جو نازل ہونے والی ہیں پہلے ہی ان کو روک دیتی ہے، یعنی کہ دعا اتنی عظیم چیز ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا زیادہ قبول ہو اس کی مشکلات میں، یہ بھی جامع ترمذی کے اندر ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا اس کی مشکلات میں زیادہ قبول ہو تو اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ آرام اور سکون کے دنوں میں زیادہ دعا مانگے۔ جب وہ آرام اور سکون کے دنوں میں بھی اللہ سے ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا، اللہ اس کی مشکلات میں اس کی ساری دعاؤں کو لازمی قبول فرمائے گا۔ اس حدیث میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اگر ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یصلی اللہ یغضب علیہم، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا، یعنی کہ جو بندہ نماز پڑھ کے ہر روز انواع باہر نکل جاتا۔ ہمارے ہاں دعا تو یہی ہے نا، ہم نے کون سی عربی سیکھی ہوئی ہے، سارے عربی کے جو ہے ماہر ہیں کہ انہوں نے جو دعا مانگی ہے تو وہ دعا تو وہی ہے جو ہم بعد میں کرتے ہیں کہ الہی ہماری نماز قبول فرما، ہمارے حالات بہتر فرما، ہمیں عافیت عطا فرما۔ اصل چیز تو یہ ہے جو پہلے ہم نے دعائیں مانگی ہیں وہ ان کا تو ہمیں علم بھی نہیں ہم نے کیا مانگا، تو اس لیے نماز کے بعد 1 منٹ دعا کے لیے نکالا کر، ورنہ حضور نے واضح فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی کہ جو بندہ اللہ سے دعا کرنے کی اس کو توفیق مل گئی سمجھ لیں اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہوئی، اور جو بھی اللہ سے مانگا جائے اس میں اللہ کو سب سے پسند عافیت ہے۔ جب عافیت بندے نے مانگ لی نا اللہ سے تو کافی مسائل حل ہو گئے، دنیا کے مسائل سے عافیت، آخرت کے مسائل سے عافیت، قبر کے مسائل سے عافیت، تو عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت۔ تو یہ دعا کے متعلق اور بھی بڑی احادیث ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ جو ہے میں آپ کے سامنے جو حدیث سے چند باتیں حسبی ہیں۔ دعا کہ قبولیت کے درجات ہوتے ہیں، 4 درجے ہیں۔ دعا بندہ جب کرتا ہے اس وقت قبول ہو جاتی ہے، کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے،
کبھی اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ، یہ بھی جامع ترمذی کے اندر ہوا ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ بندے سے بڑی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے. یعنی بندے نے ادھر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے 10,000 روپے دیں، ادھر اس کا 20,000 کا نقصان ہونا تھا، اللہ اس کو اس سے بچا دیا. اس صورت میں دعا قبول. تو دعا بندہ جو بھی کرتا ہے اللہ سے، اللہ اس کی دعا کو اگر اس کے رزق میں حرام نہیں تو ضرور قبول فرماتا ہے، اگر اس نے آداب دعا کا بھی لحاظ رکھا جو شروع میں ذکر ہوئے. تو پھر دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ان 4 صورتوں میں سے ایک ہوتی ہے، یا جلدی، یا دیر سے، یا پھر اس کے بدلے میں مصیبت دور ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کا اس کو آخرت میں بڑا اجر عطا فرماتا ہے. یعنی قبول لازمی کر رہی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ اس حدیث کے اندر، مشکات کے اندر حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیات ہی ہے اس بات سے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاؤں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا بندے سے پیار کرتا ہے. تو جن بندوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، مظلوم کی، عادل حکمران کی، باپ کی دعا اولاد کی حق میں، مسافر کی دعا، حاجی کی دعا، جب آئی سے واپس آئے اس کو کہنا چاہیے ہمارے لیے دعا، اور غازی کی دعا جب جنگ سے واپس آئے، اور سب سے زیادہ مسلمان بھائی کے لیے عدم موجودگی میں کی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں دل لگا کر اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.